बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार भट्ट। आज हमने कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करना है। गुज़िश्ता लेक्चर में हम फाइल की दो टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें से पहली टाइप थी यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरी थी फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम डिस्कस करेंगे फाइल की तीसरी टाइप, जो कि है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये होता है कि फाइल की वो एग्जाम जो डेटा को स्टोर करने के हवाले से की जाती हैं, यानी जब आपका डेटा मेमोरी में या डिस्क में स्टोर होता है तो किस तरह की फाइल्स जो हैं वो क्रिएट की जाती हैं। तीन तरह की फाइल टाइप्स होती हैं। पहली है सीक्वेंशियल फाइल, दूसरी है डायरेक्ट या रैंडम फाइल और तीसरी है इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल। तो ये तीन टाइप्स आपने याद रखनी है। ये तीनों टाइप्स हैं स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं। सीक्वेंशियल फाइल। सीक्वेंशियल फाइल इसके नाम से वाज़ेह हो रहा है। सीक्वेंशियल का मतलब होता है तरतीब के साथ, यानी इस फाइल में डेटा उसी तरतीब से स्टोर होता जाता है जिस तरतीब से फाइल में आप उसको एंटर करते हैं। यानी जैसे जैसे डेटा फाइल में आता जाएगा, जिस तरतीब से आप उसको फाइल में एंटर करेंगे, उसी तरह से ही, उसी तरतीब से, उसी ऑर्डर में ही वो फाइल के अंदर डेटा स्टोर होता जाएगा। इस तरह के डेटा स्टोर करने के लिए फाइल के अंदर ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है या ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जैसे जैसे डेटा आप जिस सीक्वेंस से स्टोर करते जाएंगे, उसी सीक्वेंस या उसी ऑर्डर से ही वो डेटा उस फाइल के अंदर स्टोर होगा। सो इट टेक्स टाइम फॉर द स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग। जिस तरतीब से डेटा आपने फाइल में स्टोर किया होगा, उसी तरतीब से ही आप डेटा फाइल से दोबारा एक्सेस भी कर सकते हैं। यानी अगर आपको दोबारा से उस डेटा को देखना है तो जिस तरतीब से डेटा को स्टोर किया गया है, उसी तरतीब से ही एक एक करके आप तमाम रिकॉर्ड्स को गो थ्रू करके डेटा को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक फिगर देखते हैं। अब फर्ज करें कि आपने यहाँ पर कुछ डेटा स्टोर किया हुआ है, कुछ डेटा आपने यहाँ स्टोर किया है, कोई डेटा यहाँ पर है और कुछ डेटा यहाँ पर है, और यहाँ पर भी एक सीक्वेंस के साथ डेटा स्टोर किया गया है। अगर आपने इस लोकेशन पे मौजूद डेटा को एक्सेस करना है तो आपको पहले पहली लोकेशन का डेटा एक्सेस करना पड़ेगा, फिर दूसरी लोकेशन के डेटा पर पहुंचेंगे, फिर तीसरी लोकेशन, और फिर फाइनली आप अपनी उस रिक्वायर्ड लोकेशन पर पहुंचेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर किसी रिक्वायर्ड डेटा को एक्सेस करना हो तो उससे प्रीवियस जितने भी रिकॉर्ड्स या जो भी डेटा मौजूद होगा, पहले आपको उससे गो थ्रू करना पड़ेगा, फिर आप अपने फाइनली उस डेस्टिनेशन डेटा पर पहुंचेंगे। इसमें ज़्यादा टाइम इसलिए वेस्ट होता है कि अगर फ़र्ज़ करें फ़ाइल बहुत बड़ी है जिसमें बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, तो आपको अपने रिक्वायर्ड रिकॉर्ड या डेटा पर पहुंचने के लिए उससे प्रीवियस जितना भी डेटा होगा उससे पहले गो थ्रू करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सा टाइम इसमें वेस्ट होता है। अब देखते हैं कि सीक्वेंशियल फाइल के क्या क्या फ़ायदे हमें मिलते हैं। देखिए, सीक्वेंशियल फाइल में डेटा, मैंने आपको जैसे बताया कि जिस तरतीब से आप फाइल में एंटर करेंगे, उसी तरतीब से वो डेटा फाइल में स्टोर होता जाएगा। इस तरह की जो फाइल टाइप्स होती हैं उसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपने डेटा को अगर ऐसे ही किसी दूसरी एप्लीकेशन या प्रोग्राम में कॉपी करना हो, उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र करना हो, तो डेटा एज इट इज़ ही दूसरे प्रोग्राम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई फाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बनाई है, सीक्वेंशियल फाइल वहाँ पे क्रिएट की है, और आपको अगर सेम वही डेटा एक्सेल में चाहिए उसी तरतीब के साथ, तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा कि आप पूरा का पूरा डेटा वहाँ से एक्सेल के अंदर कॉपी कर सकते हैं। यानी इनकी जो पोर्टेबिलिटी की डिग्री है वो बहुत हाई होती है। दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि चूँकि डेटा एक तरतीब के साथ स्टोर किया गया होता है, और अगर आपने सारे रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना हो तो आप रिकॉर्ड नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं और एक एक करके तमाम रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये इसके दो बड़े फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन इसके जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ कुछ नुकसानात भी हैं। नुकसान सिर्फ यही है कि इसमें रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने में खासा टाइम वेस्ट होता है अगर फाइल
بہت بڑی بنائی گئی ہے. تو مثال کے طور پہ دوبارہ سے پھر اسی پکچر کو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی پرٹیکولر ریکارڈ پہ جانا ہو اور وہ ریکارڈ بہت آگے کر کے موجود ہو تو پھر آپ کو اس سے پریویس سارے ریکارڈز کو، مثال کے طور پہ اگر آپ ریکارڈ یہاں پہ ایکسیس کرنا چاہتے ہیں اور وہ ریکارڈ لوکیشن نمبر 15 پر پڑا ہوا ہے، یہاں پہ لوکیشن نمبر 15 ہے اور آپ ظاہر بات ہے کرنٹلی لوکیشن نمبر 1 پہ ہیں، تو آپ کو پہلے لوکیشن نمبر 2، ریکارڈ نمبر 3، 4، اس طرح پہلے 14 لوکیشنز کو کراس کرنا پڑے گا اور پھر آپ اپنی ریکوائرڈ لوکیشن میں جا کے اس ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں، جس سے کافی ٹائم ویسٹ ہو سکتا ہے. اب آتے ہیں دوسری ٹائپ کی طرف جو کہ ہے ڈائریکٹ یا رینڈم فائل. دیکھیں اس کے بھی نام سے بڑی آسانی ہو رہی ہے. ڈائریکٹ کا مطلب ہوتا ہے وداؤٹ اینی سیکوینس، اور رینڈم کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ بغیر کسی ترتیب کے. یعنی یہ فائل کی وہ ٹائپ ہوتی ہے کہ جس میں ڈیٹا کو آپ وداؤٹ اینی سیکوینس اور آرڈر ڈائریکٹلی یا رینڈملی ایکسیس کر سکتے ہیں. یعنی اس میں جو ڈیٹا سٹور ہے وہ آپ وداؤٹ اینی سیکوینس ایکسیس کر سکتے ہیں. لیکن ڈائریکٹ ایکسیس کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے تمام ریکارڈ جو ہیں وہ پرٹیکولر ایڈریس پہ سٹور کیے گئے ہوں. جیسے کوئی ہاؤسنگ کالونی ہے، وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی گھر بنتے ہیں ان کے پرٹیکولر نمبرز ہوتے ہیں. اگر آپ نے کسی بھی گھر میں جانا ہو تو آپ نمبرز کو ڈائریکٹلی ایکسیس کر کے وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈائریکٹ یا رینڈم فائل میں تمام جو ریکارڈز ہوں گے وہ پرٹیکولر ایڈریس کے اوپر سٹور کیے جائیں گے، اور ان میں سے کسی بھی ریکارڈ کو آپ ڈائریکٹلی ایکسیس بھی کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی ڈیز یا ڈی وی ڈیز پر جو میوزک سٹور کیا جاتا ہے ان کے ٹریک نمبرز ہوتے ہیں، ٹریک نمبر 1، ٹریک نمبر 2، ٹریک نمبر 3، ٹریک نمبر 4، سو آن. اور اگر آپ نے کوئی بھی ٹریک ڈائریکٹ پلے کرنا ہو تو آپ اس ٹریک کا نمبر بتا دیتے ہیں، وہی ٹریک ڈائریکٹلی وہاں پہ پلے ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اس فائل میں بھی ہوتا ہے کہ تمام ریکارڈز کو آپ کسی بھی ریکارڈ کو ڈائریکٹلی ایکسیس کر سکتے ہیں. اب چونکہ تمام ریکارڈز اپنے پرٹیکولر لوکیشن پہ سٹور کیے جاتے ہیں، اس لیے ہر لوکیشن کا اپنا ایک یونیک ایڈریس ہوگا اور اسی ایڈریس کے تھرو آپ اس ریکارڈ کو ایکسیس کریں گے. اس فگر کو ہم دیکھتے ہیں. فرض کریں کہ ہمارے پاس میموری میں یہاں پہ ایک ڈیٹا سٹور ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے اور یہاں پر بھی موجود ہے. تو آپ کو اس ریکارڈ کو ایکسیس کرنے کے لیے اس سے پریویس جو ریکارڈز ہیں ان کو ایکسیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں سے ڈائریکٹلی اس ریکارڈ کو ایکسیس کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام ریکارڈز جو ہیں وہ پرٹیکولر کسی ایڈریس میں ہو. جیسے پہلا ریکارڈ ایڈریس نمبر 1 پہ ہے، دوسرا ایڈریس نمبر 2 پہ ہے، تیسرا ایڈریس نمبر 3 پہ ہے اور چوتھا ایڈریس نمبر 4 پہ ہے. کمپیوٹر اس ایڈریس کو ریکوگنائز کرے گا اور ڈائریکٹ آپ اس ریکارڈ کو وہاں پہ ایکسیس کر سکتے ہیں. اس طرح کی جو فائل آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہوتی ہے ڈسک میں فائل کو سیو کرنے کے والے سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ مختلف فائلز ہارڈ ڈسک میں سیو کرتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ اس کو سیکوینس میں سٹور کرنا ہے یا کون سے ایڈریس پہ سٹور کرنا ہے. لیکن جیسے ہی آپ کی فائل سٹور ہوتی ہے کمپیوٹر ڈسک میں اس کا ایک پرٹیکولر ایڈریس بنا دیتا ہے اور اس ایڈریس پہ آپ کی اس فائل کو سٹور کر دیا جاتا ہے. اور جب آپ فائل کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ڈائریکٹ فائل کو اوپن کرتے ہیں، آپ کو ترتیب سے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ اس کی دوسری ٹائپ تھی ڈائریکٹ یا رینڈم فائل. تیسری ٹائپ ہے انڈیکس سیکوینشل فائل. اس کے نام سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ فائل سیکوینشلی بھی ایکسیس ہو سکتی ہے اور رینڈملی بھی. یعنی اس میں جو ریکارڈز یا ڈیٹا موجود ہوتا ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ بھی ایکسیس ہو سکتا ہے اور اس کو ہم ڈائریکٹ بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. اب اس کے لیے ظاہر بات ہے پھر آپ کو علیحدہ سے اس کی انڈیکس بنانی پڑتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے پاس کمپیوٹر کی بک ہے. اب آپ چاہیں تو اس بک کو چیپٹر نمبر 1 سے پڑھنا شروع کریں، پیج نمبر 1 سے پہلے چیپٹر 1 پڑھ لیں، پھر چیپٹر 2، پھر چیپٹر 3، سنا ایک ایک کر کے تمام چیپٹرز کو آپ پڑھتے جائیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بک کے اینڈ پہ ایک انڈیکس بنائی جاتی ہے. سم ٹائم بک کے اسٹارٹ میں بھی انڈیکس ہوتی ہے. اگر آپ نے کسی پرٹیکولر ٹاپک کو پڑھنا ہو تو آپ اس انڈیکس میں جا کے اس پرٹیکولر ٹاپک کو دیکھتے ہیں اور اس کا پیج وہاں پہ لکھا ہوتا ہے اس کے سامنے، وہاں سے اس کا پیج نمبر دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس پیج کو دیکھتے ہوئے ڈائریکٹ اس ٹاپک کو بک میں اوپن کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اس بک کو ہم دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں.
سیکوینشلی بھی اور رینڈملی بھی. تو سیم یہ فائل بھی دو طرح سے ایکسیس ہوتی ہے, سیکوینشلی بھی اور رینڈملی بھی. اب اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ آپ کا اگر فرض کرے مین ڈیٹا موجود ہے جہاں پہ آپ کے سارے ریکارڈز موجود ہیں, تو ادھر آپ نے کسی بھی پرٹیکولر ریکارڈ کو ایکسیس کرنے کے لیے اس کا ایک انڈیکس بنا لیتے ہیں. اب اس انڈیکس کے تھرو آپ اس مین فائل سے اپنا پرٹیکولر ریکارڈ جو وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو اس مین فائل سے کسی بھی ریکارڈ کو ایکسیس کرنے کے لیے ایک علیحدہ سے انڈیکس بنانی پڑے گی, اور اس انڈیکس کے تھرو آپ یہاں سے ریکارڈز کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی تمام جو ریکارڈز ہوں گے وہ اپنے پرٹیکولر ایڈریس یا لوکیشن پہ سٹور کرنے پڑیں گے, اور پھر آپ کو ایک انڈیکس بھی اس کے لیے علیحدہ سے بنانی پڑے گی, اور علیحدہ انڈیکس فائل جو ہوگی وہ آپ کو علیحدہ سے سٹور بھی کرنی ہوتی ہے. تو یاد رکھیے گا, سیکوینشل فائل, رینڈم یا ڈائریکٹ فائل, ہوتی ہے انڈیکس سیکوینشل فائل. انڈیکس سیکوینشل فائل میں آپ کی مین فائل کے ساتھ ساتھ اس کی ایک انڈیکس فائل بھی کریٹ کرنی پڑتی ہے. جیسے ہی آپ کی مین فائل میں کوئی ریکارڈ اپڈیٹ ہوگا, جیسے آپ یہاں پہ مزید کوئی ریکارڈ ایڈ کرتے ہیں یا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, تو انڈیکس فائل کے اندر بھی وہ چینجز جو ہے وہ ہوتی ہیں, وہ بھی اپڈیٹ ہوگی ساتھ ساتھ. ظاہر بات ہے, جیسے بک کے اندر چیپٹر نے ایڈ ہوگا تو انڈیکس بھی ایڈ ہو جائے گی, چینج ہو جائے گی, اور اگر آپ کسی چیپٹر کو ٹاپک کو بک سے نکال دیتے ہیں تو انڈیکس میں بھی اس کو ریموو کرنا پڑتا ہے. انڈیکس سیکوینشل فائل کی پروسیسنگ جو ٹائم ہوتا ہے وہ بالکل رینڈم فائل کے برابر ہوتا ہے. صرف یہ بات یاد رکھیے گا, سیکوینشل فائل کے اندر پروسیسنگ ٹائم زیادہ ریکوائرڈ ہوتا ہے, کیونکہ ڈیٹا سیکوینس میں سٹور ہوتا ہے, اس لیے آپ کو کسی پرٹیکولر ریکارڈ کو ایکسیس کرنے کے لیے ایک ترتیب سے جانا پڑتا ہے. جبکہ انڈیکس سیکوینشل فائل میں آپ انڈیکس کے تھرو ریکارڈ کو ایکسیس کرتے ہیں, اور رینڈم فائل میں آپ ڈائریکٹ کسی بھی فائل کو ایکسیس کر سکتے ہیں, ریکارڈ کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اس کا صرف ڈرا بیک انڈیکس سیکوینشل فائل کا اتنا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو چونکہ علیحدہ سے انڈیکس فائل بنانی پڑتی ہے, اس کو اپنے مین فائل کے ساتھ آپ کو پیئر کرنا پڑتا ہے, تو تھوڑی سی اسپیس آپ کی ڈسک کے اندر یا اسٹوریج میڈیا کے اندر آکوپائی ہوتی ہے, جس سے تھوڑا سا اسپیس کا ایشو آتا ہے, لیکن یہ بہت بڑا کوئی ایشو نہیں ہوتا. تو صرف اس کا ڈرا بیک اتنا ہی ہے کہ آپ نے چونکہ علیحدہ سے مین فائل کے ساتھ سے انڈیکس فائل بنانی ہوتی ہے, تو اس کے لیے اسٹوریج میڈیا کے اوپر علیحدہ سے میموری یا اسپیس آکوپائی ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹس, یہاں پہ آج کا ہمارا یہ ٹاپک بھی ختم ہوا, اس کے ساتھ ساتھ جو فائل کی تینوں ٹائپس ہیں اس کا ٹاپک بھی یہاں پہ ختم ہوا. امید ہے کہ آپ ان تینوں ٹائپس کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.